آپ میرے قلب میں نازل ہو۔ یہ من اور علا کا فرق جاننے کی کوشش کی تھی تو قرآن حدود کر کے، تو اب جہاں سے قرآن آیا ہے وہ ہے اللہ کی دھن، اور جہاں پہ اترا ہے وہ ہے قلب رسول، یہ ہے کتاب صامت۔ تو جب قرآن ناطق اترا ہوگا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کئی معمولی جگہ پہ اتر گیا۔ تو اب گود آمنہ سیدہ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کی گود اللہ کی دھن کے برابر ہے۔ سیدہ ہے آمینہ۔ حالانکہ ہم آج شو بھی ایک قسمت الٹا پلٹا ہو گیا سارا سسٹم، ورنہ میں آج آپ کو حضرت وہاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سرکار رسالت معاق کے نانا کون تھے اور ان کی نانی کون تھی، حضرت برہ اور حضرت وہاب۔ یہ جوڑا کیسا تھا؟ ایک کمال جوڑا تھا۔ جب خانہ کعبہ کو بنانے کا وقت آیا اور پتھر ٹوٹے ہوئے نکالے گئے اور صحیح جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی گئی، تو حضرت وہاب تشریف لائے اور آپ نے خانہ کعبہ پہ ہاتھ دیا اور کہا ہم تمہیں اللہ کی توحید کے بنے ہوئے موتیوں سے بناتے ہیں۔ تمہیں اللہ کی توحید سے بنے ہوئے موتیوں سے ہم تمہیں بناتے، لیکن ہم نے تمہیں میزان بنایا، ہم نے تمہیں میزان بنایا۔ تو یہ حضرت وہاب کے جملے تھے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ، امن دینے والی، آمینہ امن دینے والی۔ سرکار عبداللہ سے جب تزویج ہوئی تو حق مہر کو ذرا بتلائیے کہ رسول کے ماں باپ کے درمیان، بس میں اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، یہ حق مہر کیا قرار پایا؟ سرکار آمنہ نے حق مہر رکھا نور محمد۔ کیسی عالمہ ہیں! تو جب عرب کے سرداروں نے سرکار وہاب سے کہا کہ تیری بیٹی اتنی عالمہ ہے کہ وہ آخری نبی کے نور کو اپنا مہر قرار دے رہی ہے، اتنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت وہاب نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی عالمہ ہی نہیں ہے، عینی علم ہے۔ عالمہ نہیں ہے، عینی علم ہے۔ کہا کیا کیسے؟ کہا جب یہودیوں نے ایک کنیز کو بھیجا میری بیٹی کے بال درست کرنے کے لیے، تو اس کے پاس ایک کنگھی تھی جو زہر سے بھری ہوئی تھی کہ آخری نبی کی والدہ کو قتل کر دیا جائے، اور ایک خنجر اس نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ کہ جب وہ آئی میری بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے تو اس نے جو ہی کنگھی گر گئی تو اس نے جلدی سے اپنے بالوں میں سے خنجر نکالا تاکہ شہزادی کی گردن میں پیوست ہو، تو ایک ہاتھ دیوار سے نکلا، اس نے اس کنیز کی گردن کو دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر ایک طرف پٹک دیا، اور پھر آواز آئی تو اس کو قتل کرے گی جس کا وسیع اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جس نبی کا وسیع اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کہا حضرت وہاب نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں غور سے سنو، اس کے بعد میری بیٹی آمنہ اس نبی کے وسیع کے نور سے اپنے بیٹے محمد کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اور وہ وسیع بتاتا ہے نبی کیسا ہوگا، اور دلہن بن کے رسول کی والدہ گرامی حویلی توحید میں تشریف لائیں۔
اللہ اکبر. ڈولی آئی اور سرداران نہیں شیخ بطحا سرکار عبد المطلب آگے بڑھے اور اس ڈولی کو اس سواری کو اپنے ہاتھوں سے اپنے محل سرانوں اتارا اور آگے کھڑے ہوئے. اس ڈولی کے آگے سرکار عبد المطلب اور کہنے لگے ہماری بنی ہاشم کی روایت ہے کہ ہماری دلہنیں، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں ڈولی سے اس وقت نکلتی ہیں جب وہ اپنی ایک حاجت کو ہم سے منوا نہ لیں. ہم اس رواج کے مطابق اپنی دلہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو آمنہ سیدہ بنت وہب سے پوچھتے ہیں کہ اس حویلی میں قدم رکھنے پہ ان کی حاجت کیا ہے. ان کی حاجت کیا ہے؟ کا شہزادی نے اپنا سر جھکایا اور کہا صرف ایک نبی اور ایک کتاب. کہا ایک نبی اور ایک کتاب ہماری حاجت ہے. کہا سرکار عبد المطلب نے اس ڈولی کا اللہ اکبر اس کا غلاف ہٹایا. میں تو غلاف ہی کہوں. اس ہستی کے آگے سے پردہ ہٹایا، بیٹی کا ماتھا چوما، کہا تو ہی یہ مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ تیرے مانگنے پر ہی وہ آئے گا. اور آج ہم اسی سیدہ کے سامنے ان کے لال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں جناب درخواست کروں گا، اب مجھے نہیں پتا محسن نے پڑھنا ہے یا پہلے محسن